نماز عید پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ، نیت کیسے کریں گے، اور اس میں جو زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں ان تکبیرات کی ترتیب کیا ہے، کس تکبیر پر ہم نے ہاتھوں کو باندھنا ہے اور کس تکبیر پر ہم نے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، اس میں بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اب ہاتھ باندھنے ہیں یا ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، تو پھر وہ ایک طرف دوسری طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں نماز عید پڑھنے کا طریقہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، امام کے پیچھے، امام کی ابتدا میں ہم نماز عید الفطر کیسے ادا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، نیت کا کرنا یہ ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کیا کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، کیونکہ آپ امام کی ابتدا میں نماز عید ادا کر رہے ہیں تو امام کی ابتدا کی نیت یہ بھی ضروری ہے۔ یا پھر اتنا دل میں ارادہ کر لیں کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کی ابتدا میں، امام کے پیچھے، بس اتنا بھی کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے۔ ہم نے بھی امام کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں، یعنی اسی طرح امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے ہاتھ نہیں باندھتے، ان کی تکبیر تحریمہ مکمل نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ جلد بازی میں اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے اگر امام سے پہلے آپ کی تکبیر تحریمہ مکمل ہو گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس چیز کی ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے کہ امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے سے پہلے مقتدی کی تکبیر تحریمہ مکمل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ امام سب کہیں گے، ہم نے بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ دیکھیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ ہوگی۔ اب امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، مقتدی حضرات بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ مکمل ثنا پڑھنے کے بعد آپ امام صاحب تکبیرات کہیں گے، 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس طریقے سے امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی تکبیر ہو گئی۔ دوسری تکبیر پر بھی اسی طرح ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، یہ 2 تکبیر ہو گئی۔ اب جو تیسری تکبیر ہے، کیونکہ اس کے بعد قرات ہوگی تو اب ہاتھ باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر، یہ ہاتھ باندھ لیے، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 2 تکبیروں پر ہاتھ چھوڑ دیں گے پہلی رکعت میں، تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب امام صاحب جو وہ قرات کریں گے، ہم امام کی قرات کو خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ قرات کرنے کے بعد رکوع ہوگا، پھر رکوع کے بعد سجدے ہوں گے دونوں، یہ 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے قرات کریں گے، اب تکبیرات نہیں کہی جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیرات ہوں گی اور دوسری رکعت میں قرات مکمل ہونے کے بعد تکبیرات رکوع میں جانے سے پہلے جو ہے وہ کہی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہے امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد اب 3 تکبیرات کہی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اللہ اکبر، یہ ہاتھ چھوڑ دیے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، یہ ہاتھ چھوڑ دیے، یہ تیسری تکبیر اب کہیں گے اللہ اکبر، یہ ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب تینوں تکبیروں پر ہم نے ہاتھ چھوڑ دیے ہیں۔ اب جب چوتھی تکبیر ہوگی تو اب ہاتھوں کو کانوں تک بلند نہیں کرنا، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی قرات کے بعد 3 تکبیروں پر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور چوتھی تکبیر پر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح، پھر اس کے بعد دونوں سجدے ہوں گے، پھر قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر امام کی ابتدا میں امام صاحب سلام پھیریں گے، ہم بھی امام کی ابتدا میں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ نماز عید پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یعنی یوں یاد رکھ لیجیے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 1 تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر دوسری پر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر تیسری پر جو ہے ہاتھ باندھ لیں گے، قرات ہوگی۔ اسی طرح دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب قرات کریں گے، قرات کے بعد پہلی تکبیر پر ہاتھ چھوڑیں گے، پھر دوسری پر چھوڑیں گے، پھر تیسری پر بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی تکبیر پر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عید کی نماز ادا کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری طرف سے ایڈوانس آپ کو عید الفطر مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔